طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کام میں 3 واقعات اتنے محتم بالشان اور انقلابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام اور تبلیغی کاوشیں انہی 3 کاموں کے اندر سمٹ جاتی ہیں۔ پہلا محتم بالشان واقعہ غار حرا میں پہلی بار جب اللہ نے اپنے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ 5 صدیاں گزر گئی تھیں، انسان اور خدا کے درمیان کا رشتہ کٹ گیا تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے اس سلسلے کو دوبارہ اثر نو شروع کر کے، جس کا سلسلہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہونے کے بعد اب تاریخ انسانی میں قیامت تک یہ سلسلہ پھر کبھی دوبارہ تازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل خدا اور بندے کے درمیان کا وہ رشتہ ہے جس میں وحی کے ذریعے سے وحی کے ایک سرے کو اللہ اپنے ہاتھ میں اپنے دست مبارک میں رکھتا ہے اور دوسرے سرے کو نبی کے واسطے سے انسانوں کو پکڑاتا ہے۔ دوسرا محتم بالشان واقعہ اسراء اور معراج کا ہے، اور تیسرا محتم بالشان واقعہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ تینوں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دور میں پیش آئے۔ ہمارا موضوع اس وقت اسراء اور معراج ہے۔ اسراء کے سلسلے میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں آپ کو، وہ اس سفر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور آپ کو لمحوں کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا۔ اس سفر اسراء اور معراج کے بارے میں اللہ کے حضور میں قرب و حضوری، اللہ کی طرف سے توقیر و احترام، اللہ کی طرف سے دلداری اور ہمت افزائی، کہ جو بھی الفاظ کہے جاتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ برحق۔ لیکن اسراء کا واقعہ اپنے اندر جو درس عبرت رکھتا ہے اور جو سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں تمام انبیاء سے ملاقات کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب بنی اسرائیل کا دور جو 2500 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر، ان کی اولادوں کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا، اس کا کام اب تمام ہوتا ہے، اس کی بساط اب لپٹی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری، نبوت و رسالت کی یہ ذمہ داری اب اس امت محمدیہ کو دی جانے والی ہے۔ دراصل اسراء کا اصل پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے، جن کو کبھی اپنے دور کے اندر سب سے افضل ترین قوم سے تعبیر کیا گیا اور اللہ نے ان کو اپنی نوازشات کا اور اپنے عنایات کا مرکز بنایا، اب ان سے یہ فضیلت لے کر اس فضیلت کا صحرا اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ اسراء کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ پھر وہاں سے عالم بالا کا جو سفر ہوا، معراج کا سفر، اس سفر کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے، مگر زیادہ تر اس کی تفصیلات احادیث سے ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے، ایک طرف معراج کا یہ سفر ہوتا ہے، اسراء کا یہ سفر ہوتا ہے بیت المقدس تک، اور دوسری طرف اس کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی صورت کے اندر آتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جس کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر میں مبعوث فرمائے گئے تھے، اور یہ بنی اسرائیل جنہوں نے مصر کے استبدادی اور جاگیردارانہ فرعونی حکومت کے ماتحت انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مشن پر مامور کیے گئے تھے
وہ یہ کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ تو اب اسراء اور معراج کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ہجرت کا سفر ہونے والا ہے، اور اس ہجرت کے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ اسی بنی اسرائیل نامی صورت کے اندر ہے۔ وہاں جن جن آیات اور نشانیوں کا اور کمالات خداوندی کا آپ نے مشاہدہ کیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ جہنمی معاشرے کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے اندر کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کے لیے اس دنیا کے اندر مامور کیے گئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، اور وہ تھا کہ اسلامی مثالی معاشرہ قائم کرنا۔ چنانچہ اسی صورت کے اندر ہجرت کے بعد جو اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی تھی، یثرب جو بعض مدینہ منورہ کہلایا، مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی، وہاں کا جو نقشہ کار ہو سکتا تھا وہ پورا نقشہ کار اسلامی اور خدائی اور ربانی حکومت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اس لیے بھی کروایا گیا کہ ہر نبی کو اس علم غیب کا بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے جس کی تعلیم وہ اپنے جو خدا کے بندوں کو دیتا ہے، لیکن ایک نبی کا صرف علم غیب ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ علم مشہود ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسراء کا سب سے بڑا سفر دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسے افضل ترین قوم سے ان کی افضلیت چھین کر اس آخری امت کو اس آخری کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی، لہٰذا اس امت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچائے جو بنی اسرائیل کے لیے زوال کا سبب ہوا۔ اگر وہ خرابیاں اس امت کے اندر پائی جائے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی رضائے فضیلت سے ان کو محروم نہ کر دے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے منہ پھیرا اس امانت سے، اس اہم ذمہ داری سے تم نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مقصد عظیم جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، ایک ربانی اور خدائی معاشرہ قائم کر کے آپ نے مدینہ منورہ کے اندر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے طرف بڑھنے اور اس کے قیام کا جذبہ اور علم اور صلاحیت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔